الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لوگوں، تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول آئے ہیں. تمہاری تکلیف ان کو ناگوار معلوم ہوتی ہے اور تمہاری بھلائی کے بہت خواہش مند ہیں، اور ایمان والوں پر نہایت شفقت کرنے والے اور مہربان ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سلام اس پر جسے حق نے عطا کی شان یکتائی. سلام اس پر جسے حق نے عطا کی شان یکتائی. سلام اس پر کہ جس کے نور سے ہم نے ضیا پائی. سلام اس پر جو بن کر رحمت للعالمین آیا. علم بردار دی بن کر سپاہ سالار دی آیا. سلام اس پر کہ عبدیت بھی جس پر ناز کرتی ہے. سلام اس پر کہ عبدیت بھی جس پر ناز کرتی ہے. ثریا سے پرے انسانیت پرواز کرتی ہے. سلام اس پر کہ آداب معیشت جس نے سکھلائے. سلام اس پر کہ آداب معیشت جس نے سکھلائے. سلام اس پر قوانین سیاست جس نے سمجھائے. سلام اس پر کہ جس کا نام روشن ہے امانت میں، صداقت میں، شجاعت میں، شرافت میں، دیانت میں. سلام اس ماہ کامل پر کہ پرتو چار ہیں جس کے، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر یار ہیں جس کے. سلام اس پر کہ دین حق مکمل کر دیا جس نے. سلام اس پر کہ دین حق مکمل کر دیا جس نے.
جہاں سارا خدا کی نعمتوں سے بھر دیا جس نے، سلام اس پر جسے حق نے عطا کی شان یکتائی، سلام اس پر کہ جس کے نور سے ہم نے ضیاء پائی۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، پچھلے کچھ دنوں سے جمعۃ المبارک کی اس مجلس میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا تعارف آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اپنی کوشش یہ ہے کہ ہمارے بھائی، ہمارے نمازی دوست، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ سے متعلق جس قدر اہم رشتے ہیں ان کے بارے میں معلومات حاصل کر لیں۔ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے لینا اور آپ کے خاندان کے قریبی رشتہ داروں کے بارے میں کچھ نہ جاننا، یہ اچھی روایت نہیں ہے۔ گو کہ ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی آئے تو صدقے یا رسول اللہ کہہ کر اپنی محبت کا حق ادا کرنا یہی مکمل سمجھتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنے انگوٹھے چوم لیتے ہیں کہ حضور کی محبت کا حق ادا ہو گیا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ وقت گزرنے کے ساتھ انشاءاللہ آپ حضرات کو اس کی افادیت کا اندازہ ہوگا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے اور دین حقہ کے ساتھ سچی وابستگی نصیب فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے ساتھ آپ کے رشتوں اور آپ کی نسبتوں کی صحیح پہچان نصیب فرمائے۔ اب تک جتنی باتیں بھی آپ حضرات سن چکے ہیں ان کا اجمالی خلاصہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی سمیت آپ کے 10 چچا تایا، ان میں سے 2 تایا ایسے تھے جنہیں زمانہ نبوت نہیں ملا، آپ کی بعثت سے پہلے ہی وہ دنیا سے چلے گئے تھے۔ جناب حارث جو سب سے بڑے تھے، اور ان سے چھوٹے جناب زبیر بن عبد المطلب۔ حارث نے تو حضور کو دیکھا ہی نہیں، رسول اللہ کی ولادت سے پہلے ہی دنیا سے چلے گئے تھے۔ البتہ جناب زبیر نے نہ صرف یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت بھی انہوں نے کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 24-25 سال کے قریب شاید پہنچ چکی تھی کہ جب ان کا انتقال ہوا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان جو ہے 40ویں سال کی عمر پر کیا ہے، تو اس سے پہلے جتنے بھی رشتے دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو بعثت کا زمانہ، نبوت کا زمانہ نہیں ملا، اس واسطے ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ البتہ ہماری تاریخ کی کتابوں کے اندر 3 نام اور ایسے ملتے ہیں جن کی تفصیلات ہمارے پاس نہیں ہیں، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ ایک کا نام مقوم ہے، عبد الکعبہ بھی کہتے ہیں، ایک کا نام غیداق ہے، حجل بھی اس کو کہتے ہیں، اور ایک کا نام زرار ہے۔ یہ 3 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ان کی تفصیلات ہمارے سامنے نہیں ہیں۔ البتہ 4 شخصیتیں ایسی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ان کو نبوت کا ملا ہے، ان میں 2 نے مان لیا اور 2 نے نہیں مانا۔ نہ ماننے والے ایک ابو لہب ہیں اور دوسرے ابو طالب۔
ابو لہب تو موذی بھی تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا بھی اس نے پہنچائی، اس سے پہلے کچھ اس کے بارے میں روشنی ڈال چکا ہوں۔ البتہ جو ابو طالب ہیں اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو نقصان نہیں پہنچایا، لیکن ایمان نہیں لائے۔ دو چچا ایسے ہیں خوش نصیب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ ایک سیدنا حمزہ ہیں، سید الشہداء بھی وہی ہیں، اور اسد اللہ ہے، اللہ کا شعر بھی وہی ہیں، اسد رسول ہی، رسول اللہ کے شعر بھی وہی ہیں۔ یہ تین لقب ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیے ہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے اپنی کتاب کے اندر سید الشہداء بھی لکھا ہے، اسد اللہ بھی لکھا ہے۔ حدیث کی کتاب ہے مستدرک حاکم، اس کے اندر یہ تینوں چیزیں ہیں۔ سید الشہداء بھی وہی ہیں، شہیدوں کے سردار بھی، اسد اللہ، اللہ کے شعر خدا بھی وہی ہیں، اسد رسول ہی، رسول اللہ کے شعر بھی وہی ہیں۔ یہ بار بار میں اس لیے ان چیزوں کا دہراتا ہوں تاکہ آپ حضرات کے ذہن میں یہ بیٹھ جائے اور آپ کو حقیقت کا علم ہو جائے کہ آپ بچپن سے سنتے چلے آئے یا کتابوں کی اول پھول جو کچھ کسی نے بدفام اور بدعقل نے لکھا ہے، تو اس میں سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ لقب جو ہے یہاں سے کھینچ کر کہیں اور لے جا کر فٹ کر دیا۔ اس لیے میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں کہ شعر خدا سیدنا حمزہ ہیں، شعر رسول بھی سیدنا حمزہ ہیں، اور سید الشہداء بھی حضرت حمزہ ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں شہیدوں کی کمی نہیں ہے۔ سیدنا فاروق اعظم بھی شہید ہیں، سیدنا عثمان ذی النورین بھی شہید ہیں، سیدنا علی بھی شہید ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پھوپھیزاد عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہیں۔ یہ عبداللہ بن جحش کے بارے میں شاید اجمالاً تو آپ نے سنا ہے، تھوڑا سا میں تفصیل سے عرض کر دیتا ہوں کہ ان کو اور حضرت حمزہ کو ایک قبر میں دفن کیا گیا۔ احد کے میدان میں جس وقت یہ پہنچے ہیں تو انہوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر کہا، دونوں ایک دعا کرتے ہیں، میری دعا پر آپ آمین کہیں اور آپ کی دعا پر میں آمین کہوں گا۔ اس سے پہلے سنا آپ نے؟ حافظ ابن حجر عسقلانی نے اپنی کتاب کے اندر عبداللہ بن جحش کے تذکرے میں یہ لکھا ہے۔ مجھے افسوس اس بات پر ہے، میں تو ایک طالب علم ہوں، لیکن جو بڑے بڑے علامے ہیں، 10 گز ان کے القابات ہیں، وہ کیوں ہیں؟ لکھتے کیوں نہیں اور بولتے کیوں نہیں؟ عبداللہ بن جحش یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پھوپھی تھی جو حضرت امیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کے فرزند ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے بھی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے بھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ مطہرہ ام المؤمنین حضرت زینب بنت جحش ان کے بھائی ہیں۔ زینب بن جحش کا تو پتہ آپ کو ہوگا انشاءاللہ، لیکن ان کے اس بھائی کا پتہ نہیں ہوگا، حضرت عبداللہ بن جحش کا۔ یہ احد کے میدان میں جب پہنچے ہیں تو شہادت سے پہلے انہوں نے حضرت سعد بن وقاص سے مل کر ایک دعا مانگی۔ حضرت سعد بن وقاص نے دعا مانگی کہ یا اللہ، میں دشمن کا سامنے پہنچوں اور اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کروں اور اللہ تعالیٰ مجھے فتح عطا فرمائے۔ انہوں نے کہا آمین۔ انہوں نے کہا میں دعا مانگتا ہوں، یا اللہ میں دشمن کے سامنے جاؤں اور پہلے میں ان کو تہہ تہہ کروں پوری طرح، اس کے بعد دشمن مجھے پکڑ لیں اور میری ناک بھی کاٹیں اور میرے کان بھی کاٹیں، اور مجھے شہید کر دیں۔ میں تیری بارگاہ میں پہنچوں، مجھ سے پوچھے کہ کیا لے کر ہے، میں کہوں یا اللہ تیری راہ میں نے اپنی ناک بھی کٹوائی، اپنے کان بھی کٹوائے ہیں، اور ان کے جسم کے ٹکڑے کیے، جس طرح حضرت حمزہ کے جسم کے ٹکڑے کیے گئے، ان کے سینے کو بھی چیرا گیا۔ اچھی طرح ذہن نشیر ہونے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد ہیں
اور آپ کے سالے بھی حضرت عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب احد کے میدان میں تدفین کی ہے تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی قبر کے اندر ان کو بھی ساتھ ہی دفن کیا ہے۔ لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں چاہیے تو یہ تھا کہ نام نہاد سنی مولوی اس کو کچھ معلومات ہوتی اور اپنے مسلمانوں تک یہ بات پہنچاتا، لیکن اس نے وہ گھسی پٹی باتیں یاد کر لی ہیں اور وہی دہراتا ہے۔ بس وہ تو اس بات کے منظر میں کہ لوگ میرے زندہ باد کے نعرے لگائیں، اور آپ حضرات جانتے ہی ہیں جو یہاں کی علاوہ کسی اور جگہ جا کر نماز پڑھتے ہیں تو وہاں کے خطباء اور واعظین جو ہیں ان کے مزاج سے شناسا ہوں گے، ان کی زیادہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے زندہ باد کے نعرے لگیں۔ کچھ سچائی ان کی زبان پر ہے یا نہیں ہے اس سے بات کوئی نہیں، اس لیے کہ سامعین کو پتہ نہیں ہوتا۔ ایک مشورہ دیتا ہوں، جس کتاب کا میں اکثر ذکر کرتا ہوں، جو بڑی جامع کتاب ہے صحابہ کے تذکرے پر، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ یوں تو بہت سارے لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، علامہ ابن عبد البر نے کتاب لکھی ہے 4 جلد میں، اس کا نام استیاب ہے، الاستیاب فی معرفت الاصحاب۔ علامہ ابن اسیر نے ایک کتاب لکھی ہے 8 جلدوں کے اندر، اسد الغابہ۔ اور حافظ ابن حجر عسقلانی یہ 8ویں 9ویں صدی کے محدث گزرے ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، شافعی مذہب کے تھے لیکن دنیا میں ان کا نام ہے۔ اللہ نے ان کو حدیث دانی میں، شرح حدیث میں مقام عطا فرمایا کہ ان کا ہم پلہ کوئی ان کی زندگی میں، ان کے دور میں نہیں گزرا۔ ہمارے استاد حضرت قاضی اسمت اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گجرانوالہ میں قلعہ دار سنگ میں، جن سے میں نے اکثر کتابیں پڑھی ہیں، اور بڑے محقق عالم تھے، بڑے پختہ انسان تھے، تو انہوں نے ایک محفل میں فرمایا تھا کہ اسی زمانے میں علامہ عینی بھی گزرے ہیں، یہ حنفی عالم تھے، اور اسی زمانے میں علامہ ابن حجر بھی گزرے ہیں، یہ بھی شافعی عالم تھے، اور آپس میں یہ رشتہ دار بھی تھے، سالہ بہنوئی تھے، دونوں ہی بڑے محدث تھے، دونوں نے بخاری کی شرح لکھی۔ علامہ عینی نے کتاب لکھی، اس کا نام ہے عمدۃ القاری، کتاب میرے پاس ہے، 20-25 جلدوں میں ہے یہ۔ اور علامہ ابن حجر عسقلانی نے بخاری کی شرح لکھی، اس کا نام ہے فتح الباری، یہ 14 جلدوں میں ہے۔ حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انصاف یہی ہے کہ انسان سچ کہے۔ قاضی صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا علامہ عینی بھی بڑے محدث تھے، ان کی بڑی باکمال کتاب ہے، لیکن جو کچھ حافظ بن حجر عسقلانی تھے وہ علامہ عینی نہیں تھے، اور یہی دیانت ہے۔ اللہ نے حدیث دانی کا جو ملکہ و فہم حافظ بن حجر عسقلانی کو عطا فرمایا، شافعی المذہب تھے، وہ کسی اور کا نہیں تھا اس زمانے میں۔ یہاں چونکہ حدیث کا سبق نہیں اور آگے سوچتا میں وہ ساری تشریحات کروں کہ کون کون محدث گزرے، میں صرف ضمناً ایک بات کرتی کہ حافظ بن عسقلانی کی کتاب، اس کا نام ہے اصابہ فی تمییز الصحابہ، اس کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے۔ آپ حضرات کو مشورہ دینے کے لیے بات میں نے کہی، آپ اردو بازار میں مکتبہ رحمانیہ ایک کتاب ہے، انہوں نے ادارہ ہے، انہوں نے اس کا ترجمہ کرا کے اس کو شائع کر دیا ہے 8 جلدوں میں غالباً، تو آپ کو یقیناً اس سے فائدہ ہوگا صحابہ کے تذکرے میں۔ اگرچہ اسد الغابہ کا ترجمہ بھی بہت پہلے لکھنؤ میں ایک عالم گزرے ہیں، مولانا عبدالشکور لکھنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے کیا ہے، وہ بھی مل جاتا ہے۔ لیکن سب سے جامع کتاب جو ہے، جو میری معلومات میں، چونکہ ساری کتاب میرے پاس ہیں اور دیکھتا بھی رہتا ہوں، تو جن صحابہ کے تذکرے دوسرے لوگوں نے نہیں کیے، انہوں نے ان کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ حافظ بن حجر کو اللہ پاک نے یہ خاص مقام عطا فرمایا کہ دیگر محدثین نے جن صحابہ کا تذکرہ اپنی کتابوں میں نہیں کیا، انہوں نے ان کا بھی کیا ہے۔ اس پہلو سے ان کی کتاب بڑی جامع ہے، اور اسی لیے میں آپ حضرات کو مشورہ دیتا ہوں
کہ مطالعے کا ذوق رکھیں، گھروں کے اندر ایسی کتابیں رکھیں تاکہ آپ کو معلوم، آپ کی نسلیں، آپ کی اولادیں جو ہیں اس سے استفادہ کریں۔ یہ مشورہ دیتا ہوں سارے دوستوں کو۔ اللہ نے اپنے قرآن میں فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے یہ دنیا کی رونق ہے، والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا، لیکن پیچھے رہ جانے والی نیکیاں خدا کے نزدیک وہی بہتر ہیں۔ تو اگر کوئی قرآن کریم لکھوا دیتا ہے، چھاپ دیتا ہے، یہ باقیات الصالحات میں سے ہے۔ کوئی دینی کتاب چھاپ کے پھیلا دیتا ہے مسلمانوں تک، یہ بھی باقیات الصالحات میں سے ہے۔ کوئی دینی ذخیرہ علمی کتابیں خرید کر گھر میں رکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، بچوں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، بچوں کو ترغیب دیتے ہیں، یہ بھی باقیات الصالحات میں سے۔ باقی رہنے والی نیکیاں، یعنی دنیا سے آدمی چلا جاتا ہے لیکن اس کی نیکیاں پیچھے چل رہی ہوتی ہیں۔ اس لیے میں یہ مشورہ دوں گا آپ حضرات کو کہ کوشش کریں کہ یہ اصابہ ترجمے والی یہ خرید لیں صحابہ کے تذکرے پر۔ میں الحمدللہ آپ کا وقت ضائع نہیں کر رہا، میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کا وقت قیمتی بن جائے۔ جمعے کی نماز تو ہر جگہ ہوتی ہے، لیکن ایسی چیزیں جن کی طرف اب تک آپ حضرات کے کانوں تک یہ باتیں نہیں پہنچی ہوں گی، وہ میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اللہ قبول فرما لے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں میں سے صرف 2 ایسے تھے جن کو ایمان کی دولت ملی۔ آپ کے والد گرامی تو آپ کی ولادت سے پہلے دنیا سے چلے گئے تھے، ان کا تذکرہ کرنا ہی اس موقع پر غیر مفید ہے۔ اس طرح جناب حارث جو آپ کے تایا تھے سب سے بڑے، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے دنیا سے چلے گئے تھے۔ جن کو حضور کی نبوت کا زمانہ ملا ہے ان کی بات کرتے ہیں ہم، ان میں سے کون ایمان لایا اور کون نہیں لایا۔ تو 2 ایمان نہیں لائے، ابو طالب اور ابو لہب۔ ابو لہب تو وہ آدمی ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا بھی۔ اس سے پہلے بھی میں اشارہ دے چکا ہوں کہ ابو لہب کے 2 بیٹوں کی طرف رسول اللہ کی 2 صاحبزادیاں منسوب تھیں۔ بعض نے لکھا ہے کہ صرف منسوب ہی نہیں تھی، ان کے نکاح میں چلی گئی تھیں، لیکن غالب بات یہی ہے کہ وہ اس زمانے کے رواج کے مطابق منسوب تھیں، یا اس زمانے کے رواج کے مطابق ان کا نکاح ہو چکے تھے، رخصتی نہیں ہوئی تھی کہ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا۔ جب نبوت کا اعلان فرمایا تو مکی زندگی کے اندر مشرکین مکہ جتنے بھی تھے حضور کے زبردست مخالف ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچائی۔ اذیت پہنچانے والوں میں سب سے پہلا پتھر نبی پر جس نے پھینکا وہ سگا چچا تھا، اس کا نام ابو لہب ہے۔ اس کے بیٹوں کے ساتھ رسول اللہ کی 2 صاحبزادیاں سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم منسوب ہو چکی تھیں۔ اب اس نے اور اس کی بیوی نے گھر میں یہ خسر پسر شروع کر دی کہ محمد تو اپنے آباء و اجداد کا مذہب چھوڑ چکا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یعنی ان کے زبان میں وہ بے دین ہو چکا ہے۔ قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہے اور حدیث کی کتاب میں صابی کا لفظ صاد الف با یا صابی، یہ بے دین کے معنی میں استعمال ہوتا تھا، یہ اپنا دین و مذہب اس نے چھوڑ دیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں انہ صابی کذاب، وہ بے دین ہو گیا ہے، کذاب ہے۔ تو ان بدبختوں کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صابی اور کذاب کہتے تھے، ابو لہب بھی تھا۔ ابو لہب نے تو پتھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھینکا، اپنی بیوی سے مشورہ کر کے بیٹوں پر دباؤ ڈالا کہ محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو، یہی کچھ کر سکتا تھا۔ چنانچہ سیدہ رقیہ جو بعد میں سیدنا عثمان کی زوجیت میں آئی ہیں، وہ اس کے بیٹے عتبہ کے ساتھ منسوب تھیں۔ عتبہ کو کہا، عتبہ نے طلاق دے دی۔
سیدہ ام کلثوم اس سے چھوٹی تھیں، وہ اس کے بیٹے عتیبہ کی طرف منسوب تھی. اس نے اس کو کہا کہ محمد کی بیٹی کو طلاق دے دو. عتیبہ کو بدبختی میں بڑا ہوا تھا، اس نے کہا نہیں صرف طلاق دوں گا بلکہ جا کر میں گالیاں بھی دوں گا محمد کے سامنے. معاذ اللہ معاذ اللہ. چنانچہ اس نے اپنی بدبختی پر مور لگائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گیا، حضور کے چہرے انور پر تھوکا بھی اور آپ کا کرتا مبارک بھی پھاڑ دیا اور طلاق بھی دے دی. اس گستاخی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ بڑی بڑی تکلیفوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بدوا نہیں دی. لیکن یہ کچھ ایسے ہی بدبخت تھا. انسان اپنے قریبی رشتہ دار سے اچھائی کی امید رکھتا ہے، غیر متوقع طور پر جب اس قسم بدتمیزی اور پھر وہ بیٹی کا شوہر بھی ہو وہ اس قسم کی حرکت کرے تو پھر بہت دل دکھتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا اللہم صلت علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ اپنے کتوں میں سے، کلب کتے کہتے ہیں یہ مراد درندہ ہے، یا اللہ اپنے درندوں میں سے کوئی درندہ اس پر مسلط کر دے. وقت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعا اس کے اثرات سامنے آئے. اکثر مکی زندگی میں رہنے والے لوگ تجارت پیشہ تھے، تجارت کے لیے دوسرے ملک میں آتے جاتے تھے. ایک تجارتی قافلے کے ساتھ یہ عتیبہ بھی گیا تو اس کے والد ابو لہب نے اس کے ہمراہیوں کو، تجارتی قافلے والوں کو کہا کہ دیکھو میرے بیٹے کی حفاظت کرنا، جہاں کہیں بھی پڑاؤ کرو اس کی حفاظت کرنا. اس کے دل میں تھا کہ محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم بدعا دے دی ہے، اس کے اثرات سامنے آئیں گے. مشرکین حضور کے دشمن ہونے کے باوجود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدعا سے ڈرتے تھے اور انہیں یقین تھا کہ محمد نے جس کو بدعا دے دی لازماً وہ متاثر ہوگا. چنانچہ وہ قافلہ راستے میں کسی جگہ ٹھہرا، ویران جگہوں میں ٹھہرتے تھے. تو انہوں نے قافلے کے جتنے آدمی تھے انہوں نے رات کے وقت سونے کے لیے جو انتظام کیا تو اس کو بالکل سینٹر میں درمیان کے اندر سلایا. چاروں طرف وہ لوگ اپنے سامان رکھ کر وہ لیٹ گئے. دیکھیے کائنات کا ہر ذرہ جو ہے خدا کے حکم کا پابند ہے. اللہ اکبر. یہ جنگل کے درندے جو ہیں ہمارے نزدیک تو ہمارے دشمن ہیں، لیکن اللہ کے حکم کا بردار ہے، اللہ کی مرضی پر چلتے ہیں. اس قرب و جوار میں کوئی جنگل تھا، اس سے ایک درندہ آیا، کہیں سے بھی اللہ نے بھیجا، اور وہ ایک ایک آدمی کو سونگھتا رہا. اور بالآخر سونگھتے سونگھتے نیند غالب تھی ان لوگوں پر، یہ اللہ کی طرف سے غالب کر دی گئی. جہاں عتیبہ لیٹا ہوا تھا وہاں پہنچا، اس کو سونگھ کر اس نے پنجہ بھی مارا اور پھر اپنے دانتوں سے اس کو چیر کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اس طرح خدا نے عتیبہ کو ہلاک کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعا کے اثرات پر. تو یہ ابو لہب کچھ ایسا ہی بدنصیب آدمی تھا کہ اس کی مذمت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایسی صورت نازل کی، قیامت تک آنے والا مسلمان جب بھی قرآن کریم کی تلاوت کرے گا تو اس کے لیے بدعا کرے گا. تبت یدا ابی لہب وتب. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا خون ہے، لیکن یاد رکھیں کہ اللہ کے نزدیک رشتوں ناتوں کا کوئی اعتبار بھی نہیں. حضور کا فرمان ہے من بطأ بی عملہ لم یسر بہ نسبہ. جس کو اس کے اعمال نے پیچھے پھینک دیا اس کا نسب اس کو آگے نہیں لے جا سکتا. نوح علیہ السلام پیغمبر کا بیٹا تھا کنعان، لیکن باپ کے مشن سے الگ ہوا تو خدا نے اس کو ہلاک کر دیا، ڈبو دیا، باپ کے سامنے ڈبو دیا.
اس وقت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے سامنے التجا بھی کی، ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق، یا اللہ یہ تو میرا بیٹا تھا اور تیرا وعدہ تھا کہ تیرے خاندان کو بچاؤں گا۔ تو اللہ نے فوراً جواب دیا، سورہ ہود میں آپ پڑھا ہے، قال یا نوح انہ لیس من اہلک، یہ آپ کے اہل میں سے نہیں، ہم نے اس کا نام کاٹ دیا ہے، انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، بچانا دور کی بات، اس کے بارے میں بولنے کی بھی آپ کو اجازت نہیں۔ انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ تو یاد رکھیے، کوئی رشتہ ناتا، کوئی خاندان اور قبیلہ، کوئی شے بھی نہیں، سب سے بڑی چیز جو ہے اللہ کے نزدیک عقیدہ اور ایمان ہے۔ ابو جہل کتنا بڑا بدبخت تھا، اس کا بیٹا ذرا دیر سے صحیح ایمان لے آیا۔ جانتے ہیں آپ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی بھی، یہ دونوں میاں بیوی ایمان لے آئے فتح مکہ کے موقع پر، تو اس برے انجام سے وہ بچ گئے۔ آج مسلمان جب ان کا نام لیتے ہیں تو حضرت کہتے ہیں، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باوجود ہے کہ وہ ابو جہل کا بیٹا تھا، لیکن خدا کے نزدیک رشتوں ناتوں کا اعتبار نہیں، اللہ کے نزدیک ایمان اور عقیدے کا اعتبار ہے۔ اور کل بھی یہ اللہ کا قانون تھا اور آج بھی یہ قانون ہے۔ کسی بڑے بزرگ کا بیٹا ہو، کسی بڑے علامے کا بیٹا ہو، وہ دین پر نہیں، اس کی کوئی قیمت نہیں خدا کے نزدیک۔ اور کسی چوکیدار کا بیٹا ہو، کسی چور چمار کا بیٹا ہو، خاکروح کا بیٹا ہو، لیکن خدا کے دین پر عقیدہ ٹھیک ہے، خدا کے نزدیک اس کی بڑی قیمت ہے۔ بادشاہ وقت کی خدا کے نزدیک کوئی قیمت نہیں، اس مزدور کا بیٹا ہو، سڑکیں صاف کرنے والا ہو، معاشرے کے بالکل نچلے طبقے کا آدمی ہے، لیکن عقیدہ اور ایمان درست ہے، اور بادشاہ سے زیادہ قیمتی ہے خدا کے نزدیک۔ میری ساری گفتگو اس سے پہلے بھی آج تک جتنے برسوں میں ہو چکی، اس کا سب کا خلاصہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ میں عقیدہ اور ایمان پر ہمیشہ زور دیتا ہوں۔ اللہ یہ نہیں دیکھیں گے یہ پٹھان ہے، یہ پنجابی ہے، یہ سندھی ہے، یہ بلوچی ہے، یہ سید ہے، یہ راجپوت ہے، یہ مغل ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ کسی فارسی کے شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی، بندہ عشق شدی ترک نسبت کن جامی، اللہ کے عشق میں مبتلا ہو گیا تو یہ نسبتیں جو ہیں، میں فلاں ہوں فلاں ہوں، اس کو چھوڑیں کہ دریرہ فلاں ابن فلاں چیزیں نیست، اس راستے میں فلاں کا بیٹا فلاں کا بیٹا فلاں کا، اس کی کوئی حقیقت بھی نہیں۔ آج بھی میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی یہی قانون ہے، ہر شخص اپنا عقیدہ اور ایمان اپنے رب کے ساتھ، ہمارا جو معاملہ ہے رب کے ساتھ، اس کو ٹھیک کیا جائے۔ کوئی راضی ہوتا ہے یا ناراض، سب اختیار اللہ کا ہے، کل بھی اور آج بھی، عزت ذلت موت حیات نفع اور نقصان سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ جس کو عزت دیں کوئی اس کو ذلیل نہیں کر سکتا، اللہ جس کو فائدہ دیں اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اپنا کھاتا اپنا معاملہ اپنے رب کے ساتھ سیدھا کیا جائے۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا اور بڑا خوبصورت بھی تھا، اصل نام اس کا ابو لہب نہیں تھا، اس کا نام عبد العزیٰ تھا، لیکن اس کا جو چمکتا چہرہ خوبصورتی، اس کی وجہ سے اس کو ابو لہب، لہب کہتے ہیں شعلے نکلتے ہیں، اور ابو لہب یعنی یہ شعلوں کا بھی باپ ہے، لیکن اس کو گھمنڈ تھا اپنے ہاشمی ہونے پر، ہاشمیوں کا سردار ہونے پر، اپنے حسن و جمال پر، ظاہری مال و منال پر۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تو خداوند قدوس کی نظروں سے اتنا گرا کہ اللہ نے اپنی آخری کتاب آخری قانون کے اندر اس کو اس مقام میں کھڑا کر دی جو خدا کے ناپسندیدہ لوگ ہوتے ہیں۔ جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم مقام ہے، وہاں آپ کے قریب رشتہ دار کا نہایت ارذل ہے وہ۔ تو دو چچا
جن کو اللہ نے ایمان کی دولت سے مالا مال کیا. سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مزے کی بات یہ ہے کہ ان دونوں کی عمریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھیں. باپ تو حضرت جناب عبد المطلب تھے لیکن مائیں الگ الگ تھیں. حضرت حمزہ کی والدہ کا نام حالہ تھا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی سگی چچا زاد تھیں. اس پہلو سے یہ آپس میں خالہ زاد بھی ہوئے. چچا بھتیجا بھی تھے اور خالہ زاد بھی تھے. ایک رشتہ اور ہے کہ یہ آپس میں رضائی بھائی بھی تھے. ایک رشتہ اور بھی ہے آپس میں یہ ہم زلف بھی تھے. سیدنا حمزہ کے ساتھ حضور کے کتنے رشتے ہیں؟ 4. ہم زلف بھی تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ مطہرہ ہیں سیدہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک دوسری زوجہ مطہرہ ہیں سیدنا زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ دونوں بہنیں یکے بعد دیگرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئیں، اور انہی کی ایک بہن تھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں. اس کا نام تھا سلمہ بنت عمیس. یعنی یہ 9 بہنیں تھیں. 9 بہنیں تھیں مختلف بڑے بڑے رتبے والے لوگوں کے نکاح میں گئیں. ان کی والدہ کا نام تھا ہند، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ساس جو حضرت میمونہ بنت حارث یا زینب بنت خزیمہ کی والدہ ہیں. ان کا نام ہے ہند بنت عوف. ان کے بارے میں ہماری سیرت تاریخ کتاب میں لکھا ہے اکرم عجوزاً فی العالم، اکرم العجوزاً اسحار فی العالم. ایسی عورت جو اپنے دامادوں کے لحاظ سے دنیا میں بڑی معزز ہے دنیا میں، وہ ہند بنت عوف ہے. اب مثال کے طور پر اس خاتون کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس کی 2 بیٹیاں امام الانبیاء کی زوجیت میں ہیں. کوئی معمولی بات ہے. ایک بیٹی حضرت زینب بنت خزیمہ، حضور کی 2 بیویاں ہیں زینب نام کی. ایک زینب بنت خزیمہ ہے، وہ صرف 3 مہینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں رہیں، وفات پا گئیں. بعض نے 8 مہینے میں لکھا ہے لیکن سال نہیں گزرا. اور دوسری ان کی بیٹی حضرت میمونہ بنت حارث، یہ سب سے آخری بیوی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اس خاتون کی 2 بیٹیاں امام الانبیاء کی زوجیت میں ہیں. یہ معمولی شرف ہے. ان کی ایک بیٹی اس کا نام تھا لبابہ بنت حارث، ام الفضل بھی کہہ لیتے ہیں. یہ حضرت حمزہ کی حضرت عباس کی بیوی تھی. ان کی ایک بیٹی حضرت سلمہ بنت عمیس، یہ حضرت حمزہ کی بیوی تھی. ان کی ایک بیٹی ہے اس کا نام لبابۃ الصغریٰ. یہ ولید بن عتبہ کی بیوی تھی جو بہت بڑا مشرک تھا. لیکن اس خاتون سے پھر ایک ایسا بیٹا پیدا ہوا جو دنیا میں اللہ کی تلوار، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو جو حضرت عباس کی زوجیت میں تھی ان کے بیٹے تھے حضرت عبداللہ بن عباس، اور جو ولید بن عتبہ کی بیوی تھیں ان کے بیٹے تھے حضرت خالد بن ولید. تو خالد بن ولید عبداللہ بن عباس یہ آپس میں خالہ زاد بھائی ہیں. یہ رشتے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یقیناً آپ پہچانتے تو ہیں لیکن شاید یہ نسبتیں معلوم نہیں ہوں گی. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیوی تھی وہ بھی ان کی بہن تھی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی تھی، اور حضور کی چچی بھی تھیں اور سالی بھی تھیں. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت سلمہ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی بھی تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی بھی تھیں. اسی طرح حضرت جعفر بن ابی طالب جن کا تذکرہ آپ سن چکے ہیں، ان کی بیوی تھی اسماء بنت عمیس، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی تھی.
لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ حضرت جعفر کی شہادت کے بعد یہی اسماء بنت اویس ابو بکر صدیق نے ان کے ساتھ نکاح کیا. تو ابو بکر صدیق حضور کے سسر بھی تھے اور ساتھ ساتھ ہمزلف بھی تھے. ابو بکر صدیق کی وفات کے بعد پھر اس خاتون کا حضرت علی نے نکاح کیا. اسماء بنت امیس بڑے رتبے کی صحابیہ ہیں، بڑے شان والی ہیں. ان کے کارنامے تاریخ کتابیں پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ طبیعت خوش ہوگی. یہ ان کا اعزاز تھا کہ حضرت جعفر جیسا طیار ان کے نکاح میں گئیں، ابو بکر صدیق جیسا عظیم انسان ان کے نکاح میں گئیں، پھر علی مرتضیٰ کے نکاح میں گئیں. اعزاز ہی اعزاز ہے ان کا. تو ابو بکر صدیق حضور کا سسر بھی ہیں اور ہمزلف بھی ہیں. حضرت جعفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، رضائی بھائی بھی ہیں اور ہمزلف بھی ہیں. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب نکاح میں گئیں تو سیدنا علی حضور کے داماد بھی ہیں اور ہمزلف بھی ہیں. یہ رشتے جو ہیں الحمدللہ اس محفل میں آپ کو معلوم ہو رہے ہیں، لیکن ان کو سنی انسنی نہ کریں. یہ دعا کریں اور کچھ نہیں کریں، یہ دعا کریں کہ مجھے اللہ تعالیٰ اس پر لکھنے کی توفیق دے دے. یہ مواد سارا میرے پاس موجود ہے، اکٹھا ہے، لیکن اس کو ترتیب دینے کی خدا تعالیٰ کوئی صورت پیدا فرما دے. اللہ فرصت اور فراغت، صحت اور ہمت نصیب فرمائے. آپ حضرات یہ دعا ضرور کریں. تو عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو چچاؤں کو خدا نے ایمان کی دولت سے نوازا. ایک حضرت حمزہ تھے اور دوسرے حضرت عباس تھے. حضرت حمزہ کے بارے میں تو آپ سن چکے ہیں، ابھی بھی میں نے یہ تذکرہ کیا کہ حضرت حمزہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ سید شہداء بھی ہیں، شہیدوں کے سردار. اسلام میں شہید بہت سارے ہوئے ہیں، بدر کے شہداء بھی ہیں، احد کے شہداء بھی ہیں اور دیگر غزوات کے بھی ہیں، لیکن کسی کو حضور نے سید الشہداء نہیں فرمایا. جس کو فرمایا وہ کون ہیں؟ سیدنا حمزہ ہیں. رسول اللہ کے چچا بھی ہیں، ہمزلف بھی ہیں، رضائی بھائی بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو سید الشہداء شہیدوں کے سردار بھی وہی ہیں. اور ان کے لیے ایک اور لفظ بھی حضور نے فرمایا، اسد اللہ ہے، یہ شیر خدا ہیں. بڑے بڑے دلیر اور بہادر صحابہ دنیا میں رہے ہیں، لیکن شیر خدا صرف حضرت حمزہ کے لیے فرمایا گیا اور کسی کے لیے نہیں فرمایا. آپ نے جو اب تک کتابوں میں پڑھا یا سنتے رہتے ہیں شیر خدا، کس کو کہتے ہیں؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بڑی شان ہے سیدنا علی کی، اللہ کی کروڑ رحمتیں نازل ہوں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں نہیں فرمایا اسد اللہ. اسد اللہ انہوں نے اپنے چچا حضرت حمزہ کے بارے میں فرمایا. تو وہی شیر خدا ہیں، بلکہ شیر رسول بھی فرمایا. اسد اللہ و اسد رسول ہی، یہ اللہ کا بھی شعر ہے، اللہ کے رسول کا بھی شعر. سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عمر کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال، بعض نے 4 سال لکھا ہے. حافظ بن حجر عسقلانی نے یہ دونوں باتیں لکھی ہیں. 2 سال بڑے تھے، یہ 4 سال بڑے تھے. اور حضرت عباس کے بارے میں فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال بڑے تھے. دونوں ہی چچا ہیں، چونکہ ان کی مائیں الگ الگ تھیں. حضرت حمزہ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ حضرت حالہ. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا لگتی ہیں؟ خالہ لگتی ہیں. کیوں؟ کہ حضرت آمنہ جو رسول اللہ کی والدہ ماجدہ ہیں، ان کی سگی چچا زاد ہیں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ لگیں. اور سیدنا حمزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ہیں اور خالہ زاد بھی ہیں. اور انہی کے بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدہ کا نام تھا نطیلہ بنت خباب. جناب عبد المطلب کی اور بیوی تھیں جن سے حضرت عباس پیدا ہوئے، ان کا نام تھا نطیلہ، نون تا یا لام ہا، بنت خباب. تو یہ دونوں بھائی
یعنی حضرت حمزہ اور حضرت عباس قریب قریب دنوں کے اندر ان کی ولادت ہوئی. تو اس پہلو سے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر کے قریب تھے. 3 سال یا 4 سال 2 سال اتنا ہی فرق تھا. بچپن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دوست بھی تھے. چچا بھتیجا ہونے کے ساتھ ساتھ اکٹھے کھیلتے رہے جو اس زمانے کے لحاظ سے تھی. تو دوستی بھی تھی, قریبی رشتہ دار بھی ہوئے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو دوسرے ہی سال نبوت کے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لے آئے. اور ان کے ایمان لانے کا قصہ تو میں آپ کو سنا چکا ہوں, یاد ہے نا کہ دو کہ سب کو یاد نہیں, دوبارہ لوٹا دوں. یہ شکار کے بڑے خوگر تھے سیدنا حمزہ. دلیر تو تھے ہی, کیونکہ جس نسل سے ان کا تعلق تھا وہ نسل بڑی دلیر ہوتی ہے. ہاشمی تھے, صحیح النسب ہاشمی تھے, شکار کے شوقین تھے. شکار سے جب واپس آئے اسی دن ابو جہل ملعون نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم شان میں بڑی سخت گستاخی کی, گالی دی. تو ایک نوجوان لڑکی کسی کی کنیز تھی, وہ سارا منظر دیکھتی رہی. انہوں نے واپسی پر حضرت حمزہ جس وقت تشریف لائے ہیں تو حضرت حمزہ کے سامنے جا کر کہنے لگے کہ میرے آقا, آج فلاں آدمی نے آپ کے بھتیجے کو اس انداز سے باتیں کی ہیں, اتنا برا بھلا کہا ہے, اور آپ کے خاندان کو بھی برا کہا. تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے اور نہ ہی کچھ ایسا خیال تھا. لیکن جب خاندان کا تذکرہ سنا تو نسبی عصبیت جو ہے وہ جوش میں آ گئی, اور یہ یوں سمجھے کہ اللہ کی طرف سے قبولیت کے گھڑیاں تھیں. وہ سیدھے ہی ڈھونڈتے گئے ابو جہل کہاں بیٹھا ہے. پتہ چلا کہ خانہ کعبہ میں بیت اللہ مطاف کے اندر وہ اکثر محفل لگا کر بیٹھا ہوتا تھا. یہ سیدھے گئے ہیں, اس کے ساتھ بات بھی نہیں کی. ہاتھ میں کوئی کوڑا تھا, وہ اٹھا کر زور سے مارا, خون کے فوارے چھوٹ گئے. اور غصے میں کہنے لگے ایسی تیسی تمہاری, کیا سمجھتے ہو ہاشمی مر گئے ہیں, اس انداز سے تم باتیں کرتے ہو, گالیاں دیتے ہو ہاشمیوں کو. ساتھ غصے میں گالا کہ ایمان نہیں لائے تھے حضور پر. غصے میں کہ لو آج میں بھی محمد کا ساتھی ہوں. خدا کی عرب ہر رحمت نازل ہونے پر غصے میں یہ سب کچھ کہہ کر آگے ابو جہل نے انگلی نہیں کھڑی کی, حالانکہ وہ بھی قبیلے کا سردار تھا, قبائلی زمانہ تھا. وہ مخزومی تھے, یہ ہاشمی تھے. اس نے کہا کہ اگر میں اٹھ کر حمزہ کے ساتھ مقابلہ کرتا ہوں اس بات میں تو دونوں قبیلوں کی جنگ شروع ہو جائے گی. اس واسطے اس نے نرمی کی, اور کسی نے اسے کہا بھی, کہنے کا نہیں جانے دو, اس لیے کہ میں نے آج ان کے بھتیجوں کو بہت برا بھلا کہا ہے. سیدنا حمزہ واپس گھر چلے گئے. غصہ جب ٹھنڈا ہوا تو پریشان ہو گئی, میں کیا کہہ آیا. محفل کے اندر میں نے کہا کہ میں محمد کا ساتھی ہوں, محمد کے دین پر ایمان لے آئے ہوں, میں تو نہیں ایمان لایا. اب دل میں عجیب سی کیفیت شروع ہو گئی, کیونکہ شرفاء کا طریقہ کار ہمیشہ یہ رہا کہ محفل کے اندر جو بات کہہ دیتے تھے پھر اس کا پاس اور لحاظ رکھتے تھے. میں نے محفل کے اندر یہ بات کہہ دی, اس قدر اضطراب اور پریشانی بے چینی رہی ان کو کہ کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہے. سونے کی کوشش کی, نہ ہی سو سکے. آخر اللہ سے دعا مانگی, یا اللہ اگر محمد جو کچھ دین پیش کر رہے ہیں یہ سچ ہے تو اس کی حقیقت میرے دل میں بٹھا دے, اور اگر سچ نہیں تو یا اللہ میرے دل کو صاف کر دے, اس پریشانی سے مجھے نکال. بس یہ کہہ کر لیٹے تو نیند آ گئی. اللہ اکبر. اور جب آنکھ کھلی تو دل مطمئن تھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صداقت پر صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ چچا جب ایمان لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حافظ بن حجر عسقلانی نے لکھا ہے کہ بہت معاون ثابت ہوئے,
پھر ہر شخص جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سر کھلم کھلا گستاخی نہیں کر سکتا تھا. اور پھر انہوں نے ہجرت بھی کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور ہر جگہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. تمام غزوات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. بہت سے مشرکین کو انہوں نے قتل کیا، غزوہ بدر کے اندر بھی اور غزوہ احد جس کے اندر یہ شہید ہوئے ہیں اس کے بھی بارے میں آپ جانتے ہی ہیں. 2 بیٹے تھے ان کے، ایک کا نام عمارہ تھا، ایک کا نام یالا تھا. دونوں کے بارے میں آتا ہے کہ جوان ہوئے لیکن آگے نسلیں ان کی نہیں چلیں. ایک صاحبزادی تھی، ان کا نام امامہ تھا. جب سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے اور وہ بچی تھیں رہ گئیں، والدہ بھی فوت ہو گئیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ یہ اس بچی کی کفالت میں کروں گا. حضرت زید بن حارثہ ان کے ساتھ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی چارہ تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھائی بھائی بنایا تھا. انہوں نے کہا کہ یہ چونکہ میرے بھائی کی بیٹی ہیں اس کی کفالت میں کروں گا. اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ ان کی کفالت میں کروں گا اس لیے کہ اس بچی کی سگی خالہ میرے نکاح میں ہے. یہ مقدمہ پیش ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. اس بچی کی کفالت کس نے کرنی ہے؟ زید بن حارثہ نے کرنی ہے یا حضرت علی نے کرنی ہے یا حضرت جعفر نے کرنی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری کہانی سننے کے بعد حضرت جعفر کے حق میں فیصلہ دے دیا کہ ان کی سگی خالہ جو ہے حضرت جعفر کے گھر میں ہے، اس واسطے وہ کفالت کریں گے. جب یہ جوان ہوئی تو کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ ان کے ساتھ آپ نکاح کر لیں، امامہ کے ساتھ آپ کی چچازاد ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں ان کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا کہ میرے رضائی بھائی کی بیٹی ہیں. صرف چچازاد ہوتی تو نکاح میں کر لیتا، لیکن ان کا والد میرا رضائی بھائی تھا. تو رضائی بھائی بھی اسی طرح ہی ہوتا ہے جیسے سگا بھائی ہوتا ہے. تو سگے بھائی کی بیٹی کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. یہ مختصر سا ایک تذکرہ تھا. ان کی زندگی کارنامے تو بے شمار ہیں لیکن ان کی تفصیلات میں جاؤں گا تو بہت لمبا ہو جائے گا کام. سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سید الشہداء بھی ہیں، شہیدوں کے سردار. دیکھیں شہید بے شمار ہیں. حضرت فاروق اعظم بھی شہید ہیں، حضرت عثمان بھی شہید ہیں، حضرت علی بھی شہید ہیں، شہدائے بدر بھی ہیں، شہدائے احد بھی ہیں، اور جنگ یمامہ اور دوسرے غزوات کے لوگ شہید ہیں. لیکن کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سید شہداء، حتیٰ کہ اپنا جو حضور کا پھوپھی زاد بھائی تھا جس کے جسم کے ٹکڑے کیے گئے، ابو طالب کے 4 بیٹے ایک ہی ماں کی اولاد ہے. ابھی آپ سن چکے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن جاش، ان کو مجدہ فی اللہ، اللہ کے لیے جن کی ناک کاٹی گئی، کان کاٹے گئے. اور پھر ابن حجر نے لکھا ہے کہ پھر دنیا والوں نے دیکھا کہ ان کی ناک اور ان کے کان ایک رسی کے اندر پرو کر جو مشرکین ایک دوسرے دکھاتے تھے، اور ان کا پیٹ چیرا گیا. اللہ سے دعا بھی یہ مانگی تھی، یا اللہ میرا انجام اس طرح ہو، میں اس طرح شہادت پاؤں. لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی نہیں فرمایا کہ یہ سید الشہداء ہے. کس کو فرمایا؟ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس واسطے اس بات کو ذہن نشین فرما لیں کہ کسی بھی محفل میں آپ تشریف رکھتے ہوں تو لوگ تو طرح طرح کی باتیں کریں گے، تو آپ اس کی اصلاح کریں. ہمارا کام تو اصلاح کرنا ہے. صحیح بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زبان مبارک سے جس کے لیے جو لفظ نکلا ہے وہ اس کے لیے مخصوص ہے، دوسرے کے لیے نہیں.
سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ ہمارے سر کے تاج ہیں، ان کے جوتے بھی ہمارے سردار ہیں، لیکن اسد اللہ نہیں ہیں، اس لیے کہ حضور نے ان کو اسد اللہ نہیں فرمایا۔ بڑے دلیر تھے، بہادر تھے، سب کچھ تھے، ساری خوبیاں تھیں، لیکن حضور نے جو لقب جس کو دیا، جو اعزاز جس کے لیے، وہ اسی کے لیے مخصوص ہوگا۔ آج کی گفتگو اتنی ہی ہے، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں، استقامت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔